ہاں جی اور یہ برین ہیمریج ٹائپ ہے، یعنی اس کے دماغ میں کلاٹ. یہ سب اسی کے لیے. ٹھیک ہے جی ہو گیا آپ کا علاج. بیٹھے. ہاں جی آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے تو میں نے پہلے آپ زیادہ دفعہ کھڑے ہوئے ہیں، اب انہیں موقع دیں جو تھوڑی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں. وعدہ کرتا ہوں کبھی کھڑا تھا. یعنی کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں کبھی کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھے بیٹھے بات کروں گا، یعنی پنگے بازی کروں گا. کہہ رہے منہ میرا بند نہ کرے. پٹھان کا منہ بند کریں دا خبرہ یارا، بس کیسی بات کرتا ہے. میری بات سننے والی ہے. وہ میرا بچہ میرے ساتھ آیا ہوا تھا. میں نے نشست کے اختتام پہ پہلے نشست کے اختتام پہ بھی آپ کو بات کر دیا تھا کہ میرا بچہ ہے بڑا، وہ تقریباً MC میں نے اس کو داخلہ دلوایا تھا. مختصر بات کریں ہم جو کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی چھوڑ گیا. پھر اس نے ادھر جامعہ اشرفیہ میں وہ داخلہ لیا علم کیا وہ بھی چھوڑ گیا. وہ بھی چھوڑ گیا. ابھی وہ کچھ نہیں کر رہا، نہ کوئی بات مان رہا ہے، نماز کی طرف بھی نہیں. میں ادھر آیا تھا وہ یہاں سے بھی چھوڑ گیا. کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. ہاں بھائی اس کے لیے کیا کیا جائے بتائیں جی. ان کے بیٹے نے انہیں پریشان کیا ہوا ہے. MSc پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، جامعہ میں پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، یہاں لائے وہاں سے بھی چلا گیا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں وہی اذان اور افاسبتم والا عمل مستقل کریں. ایک یہ کہتے ہیں. دوسرا کوئی ہے ایاک نعبد کتنا کھلا پڑھیں یہ کہتے ہیں. اور کون کوئی کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یا صبور ہو یا مانے ہو کثرت سے پڑھیں، ان کا بچہ جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا. ہاں کون سا؟ اللہ حافظی والا. یہ کہتے ہیں اللہ حافظی والا عمل کریں. اور کسی کے مشاہدے میں یہ کہتے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ. یہ کتنی دفعہ پڑھیں؟ 21 دفعہ اس کا تصور کر کے. یا خالق ہو یا رؤوف ہو یا سلام ہو. کتنی دفعہ؟ اولاد کی نافرمانی کے لیے. اور فقطع دابر بھی اولاد کی نافرمانی کے لیے. یا مانے یا صبور بھی اولاد کی نافرمانی کے لیے. افاسبتم اور اذان بھی اولاد کی نافرمانی کے لیے. الہاکم التکاثر کتنی دفعہ؟ 21 دفعہ. کس کے لیے؟ اولاد کی نافرمانی کے لیے. میں نے یہ کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. ہاں یا مانے ہو یا ہادی ہو کثرت سے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ربنا ہب لنا والی دعا ہر نماز میں پڑھیں رب جعلنی کے بعد. اچھا جی اور سوال کریں جی. ایک منٹ جی وہ پہلے کھڑے تھے، جو پہلے کھڑے ہیں وہ ان کا حق ہے. بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. یہ جواب مل چکا ہے آپ کو. دیکھیں جواب آپ کو مل چکا ہے، یہی عمل کریں. ٹھیک یہی جو ان کا. ہاں جی ہاں جی ان کو بتائیں. یہ کہتے ہیں جی گھٹنوں اور کمر میں بہت شدید درد ہے، نماز پڑھنے سے معذور مجبور ہوں، کوئی بتائے بھائی. یہ کہتے ہیں جی آخری کیا نام آپ کا؟ محمد ممتاز صاحب کہتے ہیں آخری 6 صورتیں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں. ذاتی آزمودہ ہے. یہ کہتے ہیں اگر 3 دفعہ یا بدو ہو کمر پر لکھ دیا جائے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اسی نیت سے پئیں. آپ بتا رہے تھے کچھ؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ، ایک تو یہ کہ حدیث نہیں ہے یہ مشاہدہ ہے. یہ مشاہدہ ہے کہ اگر رکوع اور سجدہ، یہ میں اکثر اپنے درس میں بھی بیان کرتا ہوں، جو رکوع اور سجدہ صحیح کرے گا یعنی پورے خشوع خضوع سے صحیح، تو اس کے گھٹنے کمر کا درد ٹھیک ہوگا. اب یہ اپنا مشاہدہ اللہ والے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں کیا تھا. یہ کہتے ہیں گھٹنے میں چوٹ لگ گئی پورا سجدہ نہیں دے سکتا تھا. تکلیف برداشت کر کے رکوع سجدہ ٹھیک کیا. ہاں الحمدللہ اب میرے گھٹنے میں درد نہیں ہے.
ہاں 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 وہ کہتے ہیں جی رات کو شب کوری جسے کہتے ہیں، اندھارتا کہتے ہیں، رات کو نظر نہیں آتا دن کو نظر آتا ہے، اس کے لیے کوئی مشاہدہ بتائیں؟ اس کے لیے جگنو ہے، جگنو کو پانی کے اندر ڈال کے نا اسے پی لیں، ایک بیٹھا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اچھا، آپ کے مشاہدے میں آیا یہ؟ یہ کہتے ہیں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر جگنو کو اس کو نگلوا دیں تو رات کا اندھراتا جو ہے وہ اندر شبکوری جسے کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، تلی لے کر، تلی بکرے کی یا بکری کی، بکرے یا بکری کی تلی لے لیں، اس تلی کے اوپر یا باعث ہو یا نور ہو، یا باعث ہو یا نور ہو، اس تلی پہ 41 بار پڑھ لیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس کو ایسی طرح بھونے کہ اس کا پانی نکلتا ضائع نہ ہو، تو اس کا پانی جو نکلے، قطرہ قطرہ پانی نکلے گا، وہ اکٹھا کر لیں، وہ تو سلائی سے آنکھوں میں لگائیں اور تلی کھلا دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تلی کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے نا، ہمیشہ کلیجی کو جب بھی آپ کریں، کلیجی میں سے قطرے پانی کے نکلتے ہیں، اللہ والوں چند قطرے نکلتے ہیں اس میں سے، وہ جو چند قطرے ہیں وہ آپ چمچ میں اکٹھے کر لیں، وہ سلائی میں لگا کے آنکھوں میں لگا دیں اور تلی کو کھلا دیں 41 بار، یا باعث ہو یا نور ہو۔ یہ چند ہفتے کریں، رات کے اندھیرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رات کو نہ دیکھنے والا مسئلہ۔ بیٹھے اور بتائیں، نیند کو مسخر کیا جاتا ہے جتنا چاہے سوئیں جتنا چاہے، ہیں آپ کے مشاہدے میں عمل کوئی؟ میں معلوم کرتا، اور ایک اور درخواست تھی کہ میں مکہ یا مدینہ کسی شہر میں ان دونوں میں سے کسی ایک میں رہنا چاہتا ہوں اب کے بعد، تو کیا ایسا کروں کہ وہ مجھے نصیب ہو؟ یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ نیند کو مسخر کیا جا سکتا ہے کہ نیند جتنا دل چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، بندہ حشاش بشاش بھی رہے، فریش بھی رہے، بندہ صحت مند بھی رہے، کوئی کسی کے مشاہدے میں ہے بات؟ تسبیحات فاطمہ سوتے وقت، ہاں جی، یہ کہتے مجھے 34 سال سے نیند نہیں آتی تھی، سڑکوں پہ پھرتا تھا۔ آپ سے تم اذان پڑھو، میں 7,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیے بغیر، کیونکہ میں صبح 9 بجے سے یہاں بیٹھا ہوں، پہلے میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا، ٹیوب پہ بیٹھا تھا، ابھی میں ٹھیک ٹھاک 7,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا بغیر ٹیوب کے، 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اب صبح سے بیٹھا ہوں تقریباً 6 گھنٹہ تو لگ گیا ہے، ساری رات بیٹھ سکتا ہوں بغیر ٹیوب کے۔ افاسبتم اور اذان ہر 10 منٹ کے بعد انہوں نے کیا، اور اللہ پاک نے 34 سال کی نیند کا مسئلہ اور کمر کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ بیٹھیں جی، پہلے ان کے سوال ہے، بیٹھ جائیں جن کو پہلے کھڑے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 98 سے سعودیہ کا 10 سال تھا، میری ایک بندن ہے وہ حاملہ ہے، تو وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس نے مجھے برباد کر دیا، میرے بچوں سے مجھ سے ہر چیز سے علیحدہ کر دیا، تو اس کا مثلا کیا ہے، عاملہ ہے، کیا مسئلہ؟ وہ مجھے لے کے گئی، لیکن وہ کچھ سلسلہ کیا، میں نے انکار کیا، میں پیچھے پڑ رہا تھا، وہ مجھے جو ہے نا میں اس میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ میری مخالفت میں انہوں نے جو ہے نا میرے اوپر ہر طرح سے میرے دروازے بند کر دیے۔ مجھے اس کا نام ANS یا F ان 4 سے شروع تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کا مزاج دوسرا ہے، پھر قابو میں آ جائے گی۔ کیا کرے جی اس کے پیچھے چھڑوانے کے لیے؟ وہی جو اولاد کی نافرمانی کے لیے آپ کو عمل بتائے ہیں وہی کرو۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کا پیچھا چھڑوانے کے لیے خاتون ہے جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہاں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہاں ہاں، آپ نماز پڑھ کے سو جائے، جب بیدار ہو 101 بار پڑھ کر اس کے سینے پہ تصور کرے، ان طرح جان چھوٹ جائے گی۔
بابا بڑی ٹنکے کی جوڑ سے باتیں کر رہے ہیں بھائی. اور بابے دی بھی سنو. وہ ایک بندہ تھا نا, اس کو کرنٹ لگا ہوا تھا تو بےچارا پڑا ہوا تھا. کوئی کہتا یہ کرو, کوئی کہتا یہ کرو. ایک بندہ کہنے لگا اس کو گھی اور دودھ دو. وہ نیچے سے کہنے لگا اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو. وہ نیچے سے کہنے لگا وہ اس کی بھی سنو, اس کی بھی سنو. لگا وہ کرنٹ ہے, بےچارے کو پڑا ہوا ہے, لوگ مل رہے ہیں. ایک بندے کا اس کو گھی دودھ دو فوراً گرم گرم, اور اس کی بھی سنو, بابے کی بھی سنو. اچھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بالکل ٹھیک. اب بیٹھ جاؤ بھائی, آپ کو جواب مل گیا. بیٹھ جاؤ. کہاں سے آئے؟ بھائی آپ کا جواب مل گیا, یہی عمل کر لو جو بابا جی نے بتایا. بس ایک تسبیح. کیوں جی ایک تسبیح؟ 101 بار. بہت اچھی بات. بیٹھ جائیں. اچھا بھائی ایک چیز آپ سے, ایک سوال ہے, ایک سوال آپ سے ہے. جس کو پرسکون اور مزیدار نیند نہ آتی ہو اس کے لیے کوئی عمل بتاؤ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. قصیدہ بردہ کا یہ شعر ہے, قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے. ٹھیک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ. یہ پڑھتا جائے تو نیند پر سکون آئے. ہاں سونے سے پہلے میں نے بتایا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی یا باعث نور و نیند بہترین آئے گی. اور بیڈ ٹی کا عمل کریں, نیند بہترین آئے گی. ہومیوپیتھک کی دوائی نیکس اومیگا 30 طاقت میں. ایک آدھ ہفتہ روز ایک خوراک کھا لے, دن میں 3 دفعہ کھا لے. ہاں جی آپ نہیں, سوال ادھر پہلے جو پہلے کھڑے ہیں وہ نا. شاید یہ سب گول اور کلونجی کا معجون بنا کے دودھ سے کھا لیں تو نیند آئے گی. اچھا جی, ہاں جی پہلے جو کھڑے تھے وہ بتائیں. یہ کھڑا ہے پہلے. نہیں, یہ تو سوال بہت لمبا ہو گیا, میرے بس میں نہیں ہے. ہاں جی اور بتائیں. ہاں جی پیسے لینے ہیں, بتائیں جی. پیسے لینے ہیں, بندہ پیسے نہیں دیتا. بولو آپ بتاؤ, ایک عمل میں بتاتا ہوں. پھر ہیں کہتے ہیں سورۃ یاسین ورد مبین کے ساتھ روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھیں, پیسے مل جائیں گے. اور کون کہتا ہے پیسے نہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کثرت سے پڑھیں پیسے مل جائیں گے. ایسے دوسرے یہ کہتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُلِلَّہ. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کثرت سے پڑھیں پیسے مل جائیں گے. اور بتائیں جی. فَقُطِعَ کا تجربہ آپ کا بھی ہے, دوسرا بندہ بتا رہا ہے میرا بھی تجربہ ہے. اور آپ بتائیں. ایک چیز میں عرض کرتا ہوں, میں نے آپ کو بتانی بھی تھی, میں صرف چند پوائنٹ چونکہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ مجھے وہ چیزیں یاد رہیں. یہ چیز جو ہے نا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ رَبِّهَا, یہ ڈلیوری کے لیے ہے عام طور پہ, ہے نا تجربے میں. یہ پیسے لینے کے لیے بھی ہے, اور جسم سے مرض نکالنے کے لیے بھی ہے. جو پیسے نہ دیتا ہو اس کے لیے بھی ہے, جو مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو اس کے لیے بھی ہے. والکت ما سورۃ انشقاق کی والکت ما فیہا وتخلت وادنت ربہا وحقت. یہ آیت اگر آپ
11 बार पढ़ लें, एक तस्वीर पढ़ लें, 313 दफा पढ़ लें, 41 दफा पढ़ लें, 21 दफा पढ़ लें, जितनी तादाद भी, तो ये आयत बहुत जबरदस्त है। बच्चे की तौलीद के लिए भी, डिलीवरी के लिए बहुत लाजवाब है। आपके लिए तजर्बा कितने मरीजों में तजर्बा होगा? 100 से ज्यादा मरीजों का तजर्बा है। हाँ जी, डिलीवरी का कितने लोगों का होगा? 100 के करीब तजर्बा है। यही लिख के दे देते थे, वो रान से बांधते थे, किस कहां बांधते थे? कोई नाक पे बांधते थे, कोई दम करके चीनी पे देते थे। अस्पताल के सामने आपका दुकान है, मस्जिद है, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट जी, हाँ बोलो, एक मिनट आहिस्ता बोले। अल्लाह वालो, अल्लाह वालो तवज्जो करो, अल्लाह वालो तवज्जो करो। देखो ये बात सुनो, क्या ख्याल है, ये महफिल तजर्बात की महफिल बन गई है। एक दूसरे के मुशाहिदे से फायदा हो रहा, कितना फायदा हो रहा सोचो तो सही। ये सारा कुछ रिकॉर्ड में आ रहा। मैं इसलिए आपकी बातें मैं खुद बोल रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में आ रही हैं, रिकॉर्ड में आ रही हैं, और ये इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्ड में ये चीजें फायदा दे रही हैं। अच्छा जी, एक ये कहते हैं चोरी हो गई है, फिर ये कहते हैं चोरी हो गई, हमने पर्चा नहीं कराया, अब चोरी चाहते वापस, यही मसला है ना। वो चीज क्या, मोटर थी वो चोरी हो गई है, हाँ जी, वापस देने के लिए बोलो क्या करेंगे? हाँ जी बोलेंगे, चोरी वापस मिल जाए, बताओ, बोलो फैसला कौन चीजें बताओ। ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुला पढ़े, या जामे और या मईद साथ पढ़े, चोरी वापस आ जाएगी, खुला पढ़े। हाँ, आप तजवीजें देखते रहे, बगैर तजवीज के ही फायदा होता है मौलाना। आप ऐसे यूं हिले हैं, इन्ना लिल्लाह उसने ऐसे पढ़ा है, हाफिज कारी ना ऐसे हिलते हैं। लोग सादा पढ़ते हैं ना मुझ जैसे मैं पढ़ रहा हूं बैठा, वो बात यकीन की है। हाँ जी, या हाफिजो, हाँ जिंदाबाद, और पढ़ी रख। हाँ बिल्कुल ठीक है। कितनी दफा पढ़ा? लातदाद पढ़ा, या हाफिज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, और बताओ भाई। हाँ, या जामिन नास यौमिल ला रैब फीह इजमी ज़ालतिन, कितनी दफा पढ़ें, फायदा होगा। और बताएं, चोरी चाहिए, चोरी वापस, जल्दी करो, बोलो। और बंदे की चोरी हो गई है और वो तस्बीह खाने में बेचारा खिदमत कर रहा है, सांप को उसने पकड़ के बोतल में बंद कर दिया और मार दिया 2 सांप। मैंने मगरिब के बाद भी बोलना है भाई, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। अगले साल के लिए बस अल्लाह कर दे। हाँ, जिंदगी की खबर नहीं। हाँ जी, और बताएं। मेरा ना काम कर, बैठो, जो पहले खड़े। चोरी का फायदा कोई अमल है, कोई अमल बता रहे हो, बताओ। मेरी होगी चोरी। हाँ, तो जोहर की नमाज पढ़ रहा था, मैंने कहा जोहर का नफल पढ़े, मैंने कहा या अल्लाह पाक ये क्यों मेरे साथ ज्यादती हो, ये बंदा मुझे दिखा दो। फिर उसी दिन मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ तो देखा तो चोर, मैंने दूसरे दिन ना कागज डाल दिया जेब में, काफी सारा। मैं चोर के चलो इसकी जेब अभी भरी हुई, तो देखा तो वो लगा हुआ है, मैंने आके ऐसे हाथ में पकड़ लिया, मैंने कहा सुना। चलो सुना। हाँ जी, चोरी के लिए बताएं कोई, चोरी के लिए। ये कहते हैं मैंने पढ़ा और क्या फायदा हुआ। मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, 1 महीने के बाद गाड़ी भी मिल गई, उसके बाद फिर मेरी थैली गुम थी, उसके लिए भी पढ़ा, वो अगले दिन मिल गई। एक बार मोबाइल गुम हुआ था तो उसके लिए भी पढ़ा, और वो भी अगले दिन मोबाइल भी मिल गया।
موبائل کتنے مہنگا تھا؟ 62,000 کا. اچھا جی، بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع و یا معید. اچھا جی، اور بتائیں جی. کیا کرتے، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ اکبر، میرا بھی دیدار ہوتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہیں ہاں، یہ علامہ صاحب سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو. اچھا جی، اور بتائیں جی. آپ نے آزمایا ہے؟ اچھا، یہ کہتے ہیں یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اگر کثرت سے پڑھا جائے تو چوری، کیونکہ اس لفظ سے اللہ پاک جل شانہ نے، یہ میں نے درس میں کئی دفعہ عرض کیا، یعقوب علیہ السلام کو یہ باقاعدہ الفاظ عطا فرمائے، پھر انہوں نے پڑھے اور پھر یوسف علیہ السلام مل گئے اور گم ہوئے کو، چوری ہوئے کو جب بھی بتایا مل گیا. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یہ کہتے ہیں یا جامع یا مغی، تو کثرت سے پڑھا گا، 1 گھنٹے کے بعد موٹر سائیکل مل گئی، بیٹھ جائے. ہاں، اب آپ کو اس مستقل مزاجی کے لیے کوئی وظیفہ کرتا ہوں آج تک پورا نہیں کر پایا، بتاؤ جی مستقل مزاجی کے لیے. آپ نے یہ کیوں بتایا؟ فائدہ ہوا آپ کو؟ ہاں جی. کیا پڑھیں؟ ہاں، ہاں، کما امرتا. ایک لفظ میں عرض کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، یا قویو یا قادرو یا مقتدرو، یا قویو یا قادرو یا مقتدرو. یہ دل کے امراض کے لیے بھی، اور دل کو قوی کرنے کے لیے بھی، اور دل کو حوصلہ دینے کے لیے بھی. صرف 11 دفعہ سوتے ہوئے بیٹھ جائیں. ہاں جی. پڑھنا ہے سب کے لیے، بلا کے دوشی پڑھنا ہے اور تسمیہ پڑھنا ہے. ہاں جی، یہ ایک سوال ہے جی، توجہ فرمائیں احباب محفل. انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور جواب، ایک شکوہ بھی کیا ہے. خط لکھتے ہیں تو اس کا جواب بہت دیر سے ملتا ہے. عرض ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ایجنسی ہے کراچی میں، ساتھی ہیں ہمارے حکیم عاشق صاحب. ایک خط میرے سامنے آیا تو میں نے انہیں فوراً فون کیا. فون سن کے کہنے لگے حضرت یہ تو خط میں نے سال کے بعد لکھا تھا. اب آپ حیران ہوں گے، ڈاک جو روزانہ آتی ہے 2-3 ماہ 4 مہینے لگ جانا کوئی مسئلہ نہیں. اتنی ڈاک ٹھہرو ڈاک ہے، کیا کروں میں؟ ایک میں پورا نہیں ہوتا، دوسرے میں پورا نہیں ہوتا، تیسرے میں. آپ بالکل سچے ہیں، آپ کا شکوہ میری ملاقات نہیں ہوتی. کوئی اس کو کہتے ہیں انہوں نے نیٹ ورک ایسا بنایا ہوا ہے، سازشی نیٹ ورک ہے تاکہ حکیم طارق کا VIP بنے. اس طرح کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، بندے بالکل کچھ نہیں دیکھتا، بندہ ایسی بس کہتے کہ وقت نہیں ملتا. ابھی کوئی ایک بندے نے فون کیا، انہیں کہ جی ادھر بم دھماکہ ہوا، حکیم صاحب ٹھیک ہے؟ انہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. کہ نہیں، مجھے پہلے آواز سناؤ ان کی، میں سنوں گا تو مجھے پھر تاکہ بات ہو جائے. مت یار ملے ہم کہیں سانگے، کوئی تو ہیلا بہانا ہو یار ملنے کا. حکیم 100 قسم کی. ایک ابھی مجھے فون، انہوں نے بتایا کہ مجھے فلاں ہستی کی زیارت ہوئی، انہوں نے حکیم صاحب کے لیے پیغام بھیجا ہے، جلدی کرو حکیم طارق سے ملاقات کراؤ. وہ ہستی کہتی ہے حکیم سے فوراً ملاقات کر کے اسے خود بتاؤ. میں کیا کروں؟ آپ کے سامنے ہے، صبح سے باتیں کر رہا ہوں. کتنے گھنٹے ہو گئے تقریباً؟ 7 سے زیادہ ہو گئے گھنٹے، 7 سے زیادہ گھنٹے ہو گئے.
تو میری درخواست یہ ہے، ڈاک میں یہی حال، ملاقات میں یہی حال، ہر چیز میں دل بندہ ایک ہوں. یہ تو میرے ساتھ مخلصین ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، جو میرے ساتھ دن رات رہتے ہیں، میری کڑوی کسیلیاں بھی سہتے سنتے ہیں، پھر بھی ساتھ دیتے ہیں. بلا ہوئے ہونا اونچی آندہ جی نانی میاں نال لفائی ہو. سچی بات، میں تو کمی ہوں، خاندانی لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی مہربانی میرے ساتھ دیتے ہیں. دیکھیے آپ تو چاہتے ہیں ملیں، میری درخواست ہے نا، آپ میرے سارے امور کو دیکھیں. آپ میری رعایت نہیں کریں گے، یا تو ہے نا کہ میں سوتا رہتا ہوں. مجھ سے پوچھیں میں کتنے گھنٹے سوتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں میں کتنے گھنٹے آرام کرتا ہوں، کتنے گھنٹے سوتا ہوں. اچھا جی، اور کوئی بات؟ ہاں یہ کہتے ہیں جی انکل ہے بزنس ان کا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ چاہتے ہیں. یہی بھائی مستقل مقصد بتاؤ، اب ازالہ چاہتے ہیں، پوری کہانی نہ سناؤ، بتائیں جی. بتائیں جی. یہ کہتے ہیں صبح شام ایک تسبیح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھیں. اور بتائیں، اور کوئی بتائیں. کام کرتا ہوں جن کمپنیوں میں وہاں جب نقصان ہو جاتا ہے تو صبح میں اپنے دفتر میں داخل ہونے سے بعد بیٹھنے کے لیے یا ناف اپنا آپ ساتھ 313 مرتبہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جب بھی کمپنی کو نقصان ہوتا ہے میں اس دفتر میں جاتا ہوں، دفتر میں جانے کے صبح بعد یا نافع 313 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتا ہوں. اللہ نے کامیابی دی ہے، یا نافع ہو جہاں بھی نفع نقصان ہو. اچھا نہیں سوال نہیں، ابھی جو پہلے کھڑے ہیں ان کا سوال ہے. نہیں بھائی ابھی آپ اٹھے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں سارا دن ہر وقت باوضو رہیں اور درود تنجینا جو ہے وہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ درود تنجینا ہاں میں بھول رہا ہوں. اچھا ہوا اصلاح ہو گئی. اور بتائیں. ہاں آخری آیات. اور یہ بات میرے باہا کے مشاہدے میں ہے جو کہہ رہے ہیں سورۃ توبہ کی آخری آیت 313 دفعہ صبح کی نماز کے بعد. اور بتائیں. اچھا جی اور سوال کریں جی. او پیچھے کھڑے. ہاں یہ کہتے ہیں حج اور عمرے کے لیے کوئی عمل ہو. ہمارا ابکری میں چھپا تھا ہر اذان کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک. تو اس کے لیے بے شمار لوگوں نے بتایا بہت فائدہ ہوا. اور آپ کے مشاہدے میں اگر کوئی ہو تو بتائیے. لَتَدْخُلُنَّ یہ آیت جو ہے مستقل یہ کہتے ہیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی حج عمرے کا ہوگا. اور بتائیں. انہوں نے کہا جی میں نے پرانے قومی ڈائجسٹ میں پڑھا ہے کہ کسی نے صدر ضیاء الحق مرحوم سے پوچھا مجھے حج کے لیے عمرے کے لیے بتائیں تو انہوں نے کہا سورۃ عما یتساءلون مسلسل پڑھو. میں پرائمری ٹیچر ہوں، کوئی توقع نہیں تھی. میں اور میری اہلیہ عما یتساءلون سورۃ مسلسل پڑھتے رہے اور اس سے اللہ نے مجھے حج کرا دیا. ہاں جی کر سکتے ہیں، بیٹھ جائیں. ہاں جی افاسب تو مرزان کا عمل ہر آدھے گھنٹے کے بعد. ہاں جی ہیں جسم کی فالتو گلٹیوں کے لیے بتائیں جی. بعض ایسے نسخے ہوتے ہیں حکمت کے، گلٹیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، کوئی بتائے نسخہ. ٹھیک ہے 2 سوال اکٹھے ہو گئے، اب دونوں بیٹھ جائیں. جن نے سوال کیا ان کا جواب دے. پہلے بتاؤ اللہ والو جسم میں فالتو گلٹیوں کے لیے کچھ وظیفہ بھی بتائیں اور نسخہ بھی بتائیں.
یہ کہتے ہیں ادرک اور لہسن پیس کے وہاں گلٹی کی جگہ لگائیں، گلٹیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی اور کھانے کی چیز بتائیں آسان سی، ضرور بتائیں گلٹیوں کے لیے. بتاؤ اللہ والے. کلکیریا فلور ہومیوپیتھی کی دوائی 30 طاقت میں دن میں 3 دفعہ نہار میں کھانے سے پہلے. ہاں جی اور بتائیں گے. وہ کہتے جی سورۃ الکافرون پڑھیں گلٹیوں کے لیے. اچھا جی آپ کا سوال. ہاں بس بھائی باقی صرف 10 منٹ ہے، اس کے بعد دعا کراتے ہیں. اس کے بعد چونکہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے. ہاں جی افاسقتم اور اذان کا عمل کریں. اچھا بھائی جن حضرات نے حب کا عمل بتایا تھا وہ کھڑے ہو جائیں. جن حضرات نے آپس میں نفرت ختم کرنے کے جو عمل بتائے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. جو نفرت ختم کرنے کے عمل بتائے تھے بابا جی وہ بھی کھڑے ہو جائیں. بابا جی کھڑے تھے، جھانگ والے کہاں ہیں؟ ہاں جی یہ حضرات ادھر تشریف لائیں میرے پاس جنہوں نے عمل بتائے تھے نفرت کو ختم کرنے والے. آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں. ان کو ادھر بٹھا دیں. جنہوں نے نفرت کو ختم کرنے والے عمل بتائے تھے. امت کو جوڑ کی ضرورت ہے اس وقت. امت بڑی پریشان ہے. امت کو پیار کے بھائی آپ جگہ دے دو، آگے ہو جاؤ نا، پیچھے آنے میں جگہ دے. آپ ادھر ہو جائیں، جو باقی بیٹھے ادھر ہو جائیں. اللہ والوں ان حضرات کو مل کے بیٹھنے دو. ان حضرات کو مل کے ادھر ہو جائیں. اللہ والے ادھر ہو جائیں. اللہ یہ دیکھو یہ جوان بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. ہاں جی آپ بتائیں. ہیں سگریٹ؟ یہ کہتے ہیں جی سگریٹ نہیں چھوٹتی 15 سال سے. بولو بھائی. ہاں یہ کہتے ہیں جی سگریٹ اگر نہیں چھوٹتی تو بے شک پیتے ہوئی یا مانے ہو پڑھو. ایک وقت آئے گا یا مانے ہو پڑھنے سے سگریٹ چھوٹ جاتی ہے. میں نے درس میں عرض کیا اس کا مشاہدہ کس کس نے کیا وہ صرف اتنا بتا دیں. کسی کو اس کا مشاہدہ ہوا ہو اپنی ذات پہ یا کسی کی ذات پہ؟ یہ کہتے ہیں یا ماں نے بچی پہ پڑھاتا ہی وہ ضد نہیں کرتی. آپ 3 ڈبیاں سگریٹ کی پیتا تھا. پھر ہفتے کے اندر پڑھا ٹھیک ہو گیا آپ سگریٹ نہیں پیتا یا مانے ہو. ہاں جی آپ بولیں. اس نے نقصان پہنچایا. میں نے ایک دفعہ ایک درس میں ایک بات کہی تھی کہ کوئی اگر جنات کی دنیا کو سمجھے تو جراثیموں کی دنیا کو سمجھے. یہ میرا ایک درس تھا بیت الخلا کا، بہت پہلے کئی سال پہلے کی بات ہے. سنا کہاں سے آئے؟ تو اسلام آباد سے. تو یہ وہی سلسلہ ہے سر. تو بتائیں بھائی اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر سرما لگائیں، آنکھوں کے امراض ختم ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں. اور بتائیں جی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کا مسئلہ حل ہوگا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 دفعہ یا نور پڑھیں. اور بتائیں مشاہدہ کوئی؟ ہاں جی اور بتائیں. یا بصیروں کا کر چکے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بات بتاؤں،
وہ ہمارے پاس ایک موٹر سائیکل والے ہوتے تھے، استاد اقبال موٹا کہتے تھے اسے. وہ دور سے موٹر سائیکل چلتے کو دیکھ کہتا کہ فلاں خرابی ہے. ایک میں حافظ اسلم صاحب ہوتے تھے سینما والے، سینما آپریٹر تھے. وہ کہتے تھے ایک دفعہ ہم اکٹھے تھے تو جی حافظ صاحب آپ کا رات ساری رات سینما چلتا رہا ہے، خروٹے مارتے تھے زور زور سے. تو وہ کہتے تھے میں سور سے سینما کو چلتی کی آواز دیکھتا ہوں کہ مشین کو بتا دیتا ہوں فلاں مشین میں غراری اور اتنی دیر کے بعد اس کی ریل ٹوٹ جائے گی. ایک تجربہ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے دنوں میں لے جاؤ بس بندہ مر جائے گا. مر جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو کشف تو نہیں ہوتا. یہ جو بتا رہے ہیں ان کے پیچھے دو چیزیں ہیں، یا مشکوک رزق ہے یا بد دعا ہے، بس ختم. کوئی جادو نہیں، کوئی جنات نہیں ہے جادو. یا مشکوک رزق ہے یا بد دعا ہے. پھر یا کریم ٹھیک ہے، اچھی بات، بیٹھے. آپ ایسا کریں اللہ والے، یہ جو سورت ہے نا افاسبتم والی آیت، اس کی جو آخری آیت تھا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو پڑھیں لاکھوں ہزاروں، سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ. بس آخری آیت اور آخری وظیفہ، آخری آیت اور آخری وظیفہ. اگر اس کے ساتھ بہت سے وظیفے اکٹھے کیے ٹکرا جائیں گے، نقصان ہو جائے گا آپ کا. اس کو لاکھوں پڑھیں اور سارا گھر پڑھے، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا، گائے کے صدقے کریں. 1 گائے، 3 گائے، 5 گائے، 7 گائے، 9 گائے، 12 گائے، 14 گائے، 19 گائے، بہترین گائے جیسے قربانی کے لیتے ہیں، مریل نہ ہو، اس کو ذبح کرائیں. یہ نہیں ہے اٹھا کے کہیں دے دیں، نہیں، بالکل نہیں. مدرسے میں دے دیں، یتیم خانے میں، ہرگز نہیں. ذبح کرائیں، اپنی نگرانی میں گوشت کے ٹکڑے ہوں، اور پھر غریبوں میں باقاعدہ آپ کے بندے تقسیم کریں. مسلسل گائے کے صدقے کریں. تشریف رکھیں، صدقہ کریں. قربانی سے مراد اچھی خوبصورت گائے ہو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں، ہاں قربانی کی شاید سے مراد اچھی خوبصورت گائے ہو، صحت مند ہو، مریل نہ ہو. جی ہاں، عمر ضروری نہیں، بس گائے ہو. اچھا جی، بس ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں. بس اب آپ 3 کھڑے ہیں، چوتھا کھڑا نہ ہو. کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام میں شوگر ہے بہت زیادہ، 1 مہینے سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ہاں جی کنٹرول بتائیں جی، مشاہدہ بتائیں آپ نے. سورت قدر 3 دفعہ، سورت کوثر آج ہی میں نے بتایا ہے، کوثر 3 دفعہ پڑھنے سے شوگر ختم ہو جاتا ہے اور واقعی ہو جاتا ہے، اور یہ آپ پڑھیں. لیکن اس میں اور بتائیں بھائی، اور کھڑے نہ ہوں. 1 منٹ میں سنتا ہوں سب کا. ہاں پہلے یہ بتائیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. کہاں سے آئے؟ یہ آپ نے کیوں بتایا؟ کہتے ہیں گائے کا دودھ اسی وقت دودھ میں گلاس شیشے میں دوہیں، اسی وقت پی لیں، نہار منہ پیئیں، لگاتار پیتے رہیں، بالکل شوگر ختم ہو جائے گی. 3-4 بڑے مریض سیٹ ہو گئے، ساہیوال سے آئے ہیں. اور بتائیں شوگر کے لیے. 2 بھنڈی لیں، ان کو کاٹ کے اس کو پانی میں صبح نہار میں پانی پئیں، بھنڈیوں سے اس کا پانی پئیں، شوگر ختم ہو جائے گی. اور ربیعت گلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھیں، دوسرے شوگر کنٹرول ہوگی. 1 لیٹر دودھ میں 52 یونٹ انسولین پائی جاتی ہے. اونٹنی کا دودھ پلائیں. اور بتائیں جی.
یہ کہتے ہیں جی میں آپ سامنے پریکٹیکل آؤں. 2011 کے کسی وجہ سے مجھے شوگر ہوئی. آپ کے فارمولہ دیا ہوا سورۃ قدر 3 دفعہ اور سورۃ کوثر 3 دفعہ. ہر پینے والی چیزیں پڑھا ہے صبح سے شام تک. جو چیز مجھے پینے کو بازار سے ملی ہے گھر سے ملی ہے. شوربہ بھی اس میں شامل, پتلی. آپ یوں کہیں ہر کھانے اور پینے والی چیز. آپ نے پینے والی چیز کہا یعنی اس میں شوربہ پتلی دال بھی ہے. جو بھی پینے والی چیز ہے آپ نے اس پہ پڑھا صبح سے شام تک. اب شوگر ہے؟ واہ کمال ہے. بات یہ ہے نا. ہاں ہاں تو یہ کہتے ہیں جی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے شوگر بھی ختم ہو چکی ہے اور بلڈ پریشر بھی نہیں ہے. سورۃ قدر اور سورۃ کوثر کا عمل ہر پینے والی چیز میں صبح سے شام تک میں نے پڑھا 3 دفعہ سورۃ قدر 3 دفعہ سورۃ کوثر. 465 ہیں اب 165 ہے. اور یہ عمر کے اعتبار سے کتنی عمر ہے آپ کی؟ 60 سال سے اونچی ہے, آگے عمر ہے اور 465 سے 165 پہ آ گئی ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں, صحت مند ہوں جی. اور شوگر کے بارے میں بتائیں. اچھا جی ہاں جی آپ بتائیں. یہی عمل جو دشمن کے لیے روٹے ہوئے کے لیے آپ نے سنا ہے یہ عمل کرے سارے. بہت زبردست عمل بتائے ہیں. ہاں جی ہاں جی آواز نہیں آ رہی, چپ کریں اللہ والے ان سے عرض کریں. ہاں بھائی آپ بیٹھ جائیں جی. نہیں بس اب نماز کا وقت ہونے والا ہے. اب آخری بندہ تھا سوال جن کا تھی ان کا جواب دیں جی. یہ کہتے ہیں جی بڑا بیٹا ہے کیا 10 سال کا ہے, وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے چھری سے آگ سے جلنے کی. قرآن مجید سکول وغیرہ بالکل نہیں پڑھتا اور چھوٹا بھی اسی لائن پہ ہے. ان کا حل بتائیں جی. فجر کی نماز کے بعد یہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. 41 دفعہ پڑھیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کام ان کا ہو جائے گا 41 دن. اور بتائیں جی ان کا بچے کا کیس ہے. یہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون کا عمل بتایا تھا 1001 دفعہ میں نے آزمایا فائدہ ہوا. آپ نے آزمایا ان کو افاسب تو برازان یہ کہتے ہیں کریں ان کو فائدہ ہوگا. اور سورۃ یاسین کی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا 41 دفعہ. ہاں 41 دفعہ صبح کی نماز کے بعد یہ کہتے ہیں پڑھیں سورۃ یاسین کی آیت من خلفہم صدا واغشیناہم لا یبصرون تک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز میں پڑھیں یہ کہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. ایسے چلو جی بیٹھ جائیں جی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. یہ جو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ہے نا اس کا تواتر کریں اور افاسبتم اور اذان کا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد رب اجعلنی کے بعد ربنا هب لنا پڑھیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. افاسبتم اور اذان مستقل کریں. اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. ہماری اس جمع ہونے کو مولا امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, امت کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا. اللہ لوگوں کو لیے ہدایت کا ایمان کا ذریعہ بنا. ہر شر سے بچا, ہر خیر کو متوجہ فرما, ہر برکت کو متوجہ فرما, ہر عافیت کو متوجہ فرما. رحمتوں کے خزانے اپنے نام کی برکت سے عطا فرما.
دور پرے سے بڑی دور سے میرے دوست یہ تشریف لائے ہیں، ان کی حاضری، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ علم کی راہوں میں ہمارے لیے برکت دے دے، نفع والا علم دے دے، ایسا علم دے جو امت کے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنے، ایسے علم سے بچا جس سے امت کو دکھوں اور تکلیفیں جھیلنی پڑے۔ الہی اگر دکھوں اور تکلیفوں میں تو ہمیں ساتھی بنا دے تو تیرے بندوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی۔ ایسا علم عطا فرما جس سے بندوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، جس سے گھر بس جائیں، لگی آگ بجھ جائے، نفرتوں کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ، قوموں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ۔ اے اللہ اس آگ بجھانے کے ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما، ہمیں خیر کے پھیلانے والا بنا، خیر خائی کو پہنچانے والا بنا، اور اے اللہ امت کے اندر مرہم بنا، اے اللہ سوئی دھاگا بنا، کینچی نہ بنا، کاٹنے والا نہ بنا، جوڑنے والا بنا، جوڑنے والا بنا۔ الہی جو مشکلات میں گھرے مشکلیں دور فرما، پریشانیوں میں گھرے پریشانیاں دور فرما، اور جو مسائل میں گھرے ان کے مسائل حل فرما۔ عافیت اور برکت کے دروازے کھول دے، خیر اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا